کہ اللہ تعالیٰ داعی کے سارے چھڑواتا ہے اس کو اکیلا کرنے کے لیے، پھر اکیلا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہماری ذات پر کتنا اعتماد ہے، آیا یہ کام کسی کے سہارے سے کر رہا تھا یا اپنی بصیرت سے کر رہا تھا۔ تم جماعت سے نکلو گے تو ہم بھی نکل جائیں گے، تم 3 دن لگاؤ گے تو ہم بھی لگا لیں گے، تم سیدھا لگ دو گے تو ہم بھی دے دیں گے، تم 4 مہینے لگاؤ گے تو ہم بھی لگا لیں گے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر ایک کو خود بصیرت کا۔ میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، سن رہے ہیں کہ یہ پرانوں کا مجمع ہے، ہر طرف سے یہ خبریں سن رہے ہیں کہ یہ مجمع پرانوں کا مجمع ہے۔ پرانا کسے کہتے ہیں؟ پرانا چاول بھی ہوتا ہے، پرانا کپڑا بھی ہوتا ہے۔ پرانا چاول تعریف کے لیے کہا جاتا ہے، اور پرانا کپڑا کہ بیکار، اور پرانا کپڑا ناقابل استعمال۔ پرانا ہونے کے دونوں مطلب ہیں۔ یہ غور کرنا چاہیے کہ سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں پرانا کسے کہتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے، اور ان کے پرانے پن کے کیا قصے ہیں، کہ صحابہ کے پرانے ہونے کے کیا قصے ہیں۔ پرانا ہونا اس کو نہیں کہتے کہ مجھے تبلیغ میں اتنی مدت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پرانے پن کا امتحان لیتے ہیں کہ اس کام میں اس کا پرانا ہونا، اس نے اسے اللہ تک، اللہ کے کتنا قریب کیا، اور اس کے پرانے پن نے اس کے اندر صفات قبولیت کتنی پیدا کی۔ پرانی چیز خریدی جاتی ہے، مہنگی ملتی ہے، پرانی چیز مہنگی ملتی ہے، پرانی چیز اچھی سمجھی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ صحابہ کے پرانے پن کا کیا مطلب ہے؟ نئے صحابہ اور پرانے صحابہ، ان کے درمیان کا فرق معلوم ہونا چاہیے۔ میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی سب کو، کہ مہاجرین اولین جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی ہے، ہجرت میں سبقت کی ہے، کہ یہ پرانے نئے لوگوں کی تربیت کا، نئے لوگوں کی تعلیم کا، نئے لوگوں کی استقامت کا ذریعہ بنے ہیں۔ پرانا اس کو کہتے ہیں جو نئے لوگوں کی تعلیم کا، نئے لوگوں کی ہدایت کا، نئے لوگوں کی تربیت کا ذریعہ بنتا ہو، وہ پرانا ہے۔ تو پرانوں کے امتحان ہوتے ہیں، ان کی استقامت کے، ان کی سچائی کے، ان کی استقامت کے، ان کی سچائی کے امتحان ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے پرانوں کے۔ بھئی یہ پرانے ہیں، یہ بہت سچے ہوں گے، یہ پرانے ہیں، یہ وعدے کے پکے ہوں گے، یہ پرانے ہیں، یہ جو عہد کریں گے اس کو پورا کر دیں گے۔ پرانا جتنا پرانا ہوگا اتنا سچا ہوگا۔ صدیق اکبر سب سے پکے، سچائی میں سب سے پکے ہیں صدیق اکبر، کیونکہ انہوں نے 2 اعتبار سے تصدیق کی ہے، ایک آپ کی نبوت کی تصدیق اور ایک آپ کی خبروں کی تصدیق، اور آگے جو دین کے تقاضے آئے ان تقاضوں کو پورا کرنے میں تصدیق۔ یہ نہیں جہاں موقع سچ کا وہاں سچ، جہاں موقع جھوٹ کا وہاں جھوٹ، یہ نہیں کہ 3 لائنوں میں سچے، آپ پر ایمان لانے میں، آپ کی خبروں میں، اور آپ کے دین کے آنے والے تقاضوں میں، کہ مال کے خرچ کرنے میں بھی صدیق، مال کے خرچ کرنے میں بھی صدیق، اور آپ کی بات اور آپ کی خبر کا یقین کرنے میں بھی صدیق، اور وعدہ پورا کرنے میں بھی صدیق۔ اس کو کہتے ہیں پرانا۔ تو اللہ پرانوں کے امتحان لیتے ہیں، اللہ پرانوں کے امتحان لیتے ہیں۔ سننا بات دھیان سے کہ اللہ تعالیٰ پرانوں کا امتحان لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانوں کا امتحان لیا۔ مال آیا حنین میں بہت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال غنیمت آیا تھا وہ سارا مال غنیمت دیا نئے لوگوں کو، پرانوں کو کچھ نہیں دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا۔ ایک روایت میں ہے 1 درہم بھی انصار کو نہیں دیا، نئے لوگوں کو مال دیا، مہاجرین کو مال دیا، مکے والوں کو مال دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا۔ یہ امتحان تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انصار، یہ پرانے ہیں، اگر نئے لوگوں کو مال ملے اور نئے لوگوں کو عہدے ملیں اور نئے لوگوں کو اونٹ اور مویشی ملیں تو پرانے کیا کہتے ہیں؟ سنو، تو انصار میں سے کسی پرانے نے نہیں کہا، نئے آدمی نے کہا کہ اس مال کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا۔ نئے آدمی نے کہا کہ مال کی تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ تو انصار نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی پرانے نے یہ بات نہیں کہی، نئے آدمی نے یہ بات کہی ہے۔
کیونکہ پرانے آدمی کے اندر اخلاص کہ وہ محنت اللہ کے لیے کریں گے، کسی مال کے لیے، کسی عہدے کے لیے، کسی شہرت کے لیے، اس کے لیے نہیں کریں گے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پرانا ہونے کا کیا مطلب ہے. جو نئے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ سارا مال اپنوں کو دیا، ہمیں نہیں دیا، کیونکہ آپ نے سارا مال مکے والوں کو دیا. بعض مشرکین کو آپ نے 100 اونٹ دیے ایک ایک آدمی کو، انصار کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا، ایک چونی بھی نہیں دی. یہ امتحان تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے ان کا تعلق مال سے، عہدے سے، آگے بڑھنے سے، شہرت سے تعلق ہوتا ہے، یا ان کا تعلق وہ مال کھپانے سے، نبی کی اطاعت سے، اور اس کام سے ان کے دل سے مال کی محبت کتنی نکلی. یہ امتحان ہے کہ ان کے دل سے مال کی محبت کتنی نکلی، یہ دیکھنا چاہتے تھے. تو نئے لوگوں نے کہا یہ کہ ہمیں مال نہیں دیا، ہمیں آگے نہیں بڑھایا، ہمیں نہیں پوچھا. حضرت فرماتے تھے اس کام میں مخلص وہ ہے جو اپنے پوچھے جانے کا منتظر نہ ہو کہ مجھے کوئی پوچھے، اور اس کام میں مخلص وہ ہے جو کسی کے سہارے سے آگے نہ جاوے. کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے دو راستے ہیں، ہجرت اور نصرت. جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں اڑنے کے لیے، پرندے کے اڑنے کے لیے دو پر ہوتے ہیں بس. فضا میں کوئی پرندہ کسی پرندے کو سہارا نہیں دیتا کہ گر رہا ہے اس کو سنبھالو، اسے اڑا نہیں جا رہا ہے اس کو اڑاؤ، نہیں. ہر پرندہ اپنے پروں پر اڑتا ہے، اور ہر پرندہ اپنی کوشش سے پرواز کرتا ہے. آپ دیکھو فضا میں جتنی فضا میں پرندے اڑتے ہیں وہ سارے پرندے اپنی قوت سے اڑتے ہیں، کسی کو کوئی سہارا نہیں دیتا. انہیں سہارا دے کے چلاؤ، انہیں سہارا دے کے چلاؤ. کیوں سہارا دو؟ کہ یہ سہارا دینے کی جگہ نہیں ہے. یہاں تو ہر آدمی، ہر پرندے کو اپنی پڑی ہے. سننے کی سمجھنے کی بات ہے کہ اسی طرح یہ راستہ ہے کہ اس راستے میں پرانوں کی استقامت کا امتحان ہوگا. کہ پہلا امتحان یہ ہے کہ اس راستے میں رکاوٹیں پیش آئیں گی. نبیوں کو جو رکاوٹیں پیش آئی ہیں دعوت میں پیش آئی ہیں، عبادت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ تلاوت کریں، آپ عبادت کریں، ہمیں آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. لڑائی ساری دعوت پر ہے، لڑائی ساری دعوت پر ہے، عبادت پر کوئی لڑائی نہیں ہے. کہ آپ دعوت نہ دیں کہ نبیوں کی لائن کی جو اذیتیں ہیں وہ دعوت میں ہیں، نبیوں کی لائن کی استقامت ہے وہ دعوت میں دیکھی جاوے گی کہ یہ دعوت پر کتنے قائم ہیں. کیونکہ دعوت میں رکاوٹ آئے گی، دعوت میں رکاوٹ آئے گی کہ استقامت دیکھی جاوے گی پہلے دعوت میں کہ ان کو اعمال دعوت پر کتنی استقامت ہے. امتحان یہ ہوگا کہ یہ اس کام میں آنے والی رکاوٹ کی وجہ سے کام کو چھوڑتے تو نہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے بلایا، اور چچا بڑے محسن، بہت خیال کرنے والے، اور بلا کر یہ کہا کہ اے بھتیجے، میں نے ہمیشہ تمہاری بات مانی ہے، آج تو میری بات مان لو کہ تم دعوت دینا چھوڑ دو. ہاں، تم دعوت دینا چھوڑ دو. بس میری تم سے یہ ایک درخواست ہے کہ تم دعوت دینا چھوڑ دو. آپ سمجھ گئے کہ آپ کے چچا آپ کا ساتھ اس کام میں نہیں دیں گے، کہ آپ کے چچا آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ داعی کے سہارے چھڑواتا ہے اس کو اکیلا کرنے کے لیے، پھر اکیلا کر کے دیکھتے ہیں